احمد جاوید صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہوتے ہیں، ہم جتنا خود کو جانتے ہیں اتنا ہی کائنات کو جانتے ہیں، اور خود کو جاننے کی تفصیل ہی کائنات کو جاننا ہے۔ یعنی کہ آپ خود سوچئے کہ یہ وہی سورج ہے نا جس کو باقی سائنسدان دیکھتے رہے اور ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خود سے ناواقف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خود کو جانے بغیر اگر ہم جتنے مرضی علوم پڑھ لیں گے تو شاید ہم عالم بن جائیں گے، تب ہم کلرک بن جائیں گے، ڈگری مل جائے گی، عالم نہیں بنیں گے، کیونکہ ذہن میں کسی بھی فلسفی کے خیالات ٹھونسنے سے ہم وہ فلسفی نہیں بنتے۔ ایسے ہی ذہن کو آئنسٹائن کی باتیں پڑھانے سے ہم سائنس اچھی نہیں کریں گے، اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کو دریافت کرنا پڑے گا۔ وہ جو بلے شاہ گئے تھے اپنے استاد کے گھر اور دستک دی، اندر سے آواز آئی کون، تو انہوں نے کہا یہی تو پوچھنے آیا ہوں۔ گھڑی گمنے یا چارجر خراب ہونے جتنی فکر بھی ہم اس بات کی نہیں کرتے کہ بھائی میں خود کو تو جانتا ہی نہیں، جتنا میں اس گھڑی کو جانتا ہوں، جتنا موبائل کے برانڈ کو جانتا ہوں، اس سے کم تو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ اب کسی آدمی کو کہیں کاغذ پہ اپنی 10 صفات لکھے، وہ سوچنے لگ جائے گا۔ اسے کہیں اچھا جس دفتر میں کام کرتے ہو اس کی صفات لکھو، وہ 1 منٹ میں لکھ دے گا۔ تو اور کیسے حکومت کی جاتی ہے انسانی نفس و شعور کے اوپر؟ خود کو جاننا اتنا عام ہے کہ ہم جانتے ہیں اسلام میں بھی یہی بات مانی جاتی ہے، جس نے اپنے آپ کو جانا گویا اللہ کو جان لی، جس نے نفس اپنے کو جانا گویا اللہ کو جان لیا۔ نو دا سیلف ہمیں یونان سے بھی گونج آتی ہے، ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے۔ وہ کوئی بدھا ہوں جو اپنے محل میں بیٹھے تھے، ان کو بھی آواز ہے کہ بھئی باہر نکلو، اپنے اندر سے باہر نکلو، اگر کائنات میں جاؤ اور تلاش کرو کہ اصل میں تم کون ہو، ورنہ تو سب بے معنی ہے، ورنہ تو سب اشیاء ہیں، ان میں ایک تم بھی شے ہو۔ ایک اور اہم بات یہ کہ خود کو جاننا فہم کا سوال نہیں ہے بھائی، یہ تجربے کا سوال۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر لیکچر لے لیا جائے تو وہ چیز ہم میں آ جاتی ہے، جیسے اگر میں بہادری پر لیکچر لوں تو میں بہادر نہیں ہوں گا بھائی۔ بہادری تجربے کا موضوع ہے، ریزیلینس، گر کے اٹھنے کی قوت۔ اس کے اوپر اگر آپ ڈھیر سارے لیکچرز لیں، کوئی فریم ورک پڑھنے لگ جائیں تو ہنسی آتی ہے بھائی، ریزیلینس کے لیے پہلے بہت بڑا غم لینا پڑے گا۔ ایسے ہی آنسو کے اوپر ایسے لکھ لینے سے آپ آنسو کو محسوس نہیں کر لیں گے، اداسی جب تک آپ گزریں گے نہیں، آپ اس پر لکھ نہیں سکتے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیں؟ یہ اذیت بڑی اذیت، ہم تو یہ شعر لکھنے کے بعد 10 خواہشیں کر لیں گے۔ تو خود کو جاننا ایک تجربہ ہے، اس تجربے کو زین بدھزم میں 10 اہم مراحل کے طور پہ دیکھا گیا ہے، اور 12ویں صدی میں ایک پینٹنگ بنائی گئیں، 10 مختلف پینٹنگز، جن کو دیکھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی خود کو جاننا چاہتا وہ 10 اہم کام وہ کون سے ہیں جو وہ ہمیں کر کے دکھائیں۔ آج ہم ان کو دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی پینٹنگ جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے اسے کہتے ہیں سرچنگ دا آکس۔ اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے یہاں پر ایک آکس رکھا بھی ہوا ہے۔ تو آکس کو نفس یا خود کو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہم فاصلے پہ ہیں۔ تو خود سے خود آگاہی کا جو سفر ہے وہ مجھ اور اس آکس یعنی اس بیل کے درمیان فاصلے کا سفر ہے۔ تو زین بدھزم میں آکس کو نفس و شعور یا وہ چیز لیا جاتا ہے جس سے میں فاصلے پر ہوں، جس کو میں پالوں، تو گویا میں نے حقیقت کو جان لیا۔ تو سب سے پہلا تصویر جو ہے وہ ہے سرچنگ ڈاگس، یعنی وہ لڑکا جو ہے وہ کائنات میں سب کچھ ہوتے ہوئے بے چین ہے، بے تاب ہے، اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آنکھ سب کچھ تو دیکھتی ہے لیکن سب سے اسینشیل کو جو سینٹ ایگزیوپری کہتا ہے نا، اس کو نہیں دیکھ پا رہی۔ تو سب ظاہر میں ہے تو باطن کہاں ہے؟ اور میں کس کے گھر پر جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہوں کہ یار یہی تو پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کے گھر پر کون آیا ہے؟ تو پہلا قدم ہوتا ہے سرچنگ ڈاگس، کہ آپ تلاش کرتے ہیں بیل کو، لیکن ہم تو تلاش کرتے ہیں چیزوں کو، اشیاء کو، خواہشات کو، پروڈکٹس کو، حسد کو، لالچ کو۔ اس نے کیا لیا؟ ہماری آنکھیں تو احمد جاوید صاحب کی بات میں دہرا چکا ہوں نا کہ ہماری وہ جو باطن کی آنکھیں ہم نے وہ بھی ظاہر میں کھول دی ہے، کہ ہم ہر لمحے کچھ نہ کچھ باہر دیکھتے رہیں، موازنے کرتے رہیں۔ تو جو آدمی ایک دفعہ موجود سے بیزار ہوتا ہے، اور اقبال بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا آدمی تو وہ ہے جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آپ کو غار ہرا میں ہم میں سے کون جائے گا اس دور میں کہ یار یہ سب تو ہے مگر کون ہے حقیقت، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تو جس کے اندر یہ الاؤ یا آگ صحیح جلتی ہے، وہ پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ آتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سینگ دا فٹ پرنٹس، یعنی اسے کچھ بیل کے قدموں کے نشانات نظر آتے ہیں، اسے نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اب بتائیے قرآن مجید میں آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ نشانی، پوری کائنات نشانی ہے۔ تو پھر کیا ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ستاروں کو، جس کے لیے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں بار بار، زمین و آسماں کے بننے پر، رات اور دن کے آنے جانے پہ، نشانی عقل والوں کے لیے ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ ہمارے گھروں میں ٹیلیسکوپ ہے، ہمارے گھر میں 3 سے 4 لاکھ روپے والے فون ہیں، ٹیلیسکوپ نہیں ہے، کیونکہ ہم بیل کو تو ڈھونڈ ہی نہیں رہے، کیونکہ ہمارے لیے عام سوال یہ ہے کہ نوکری مل جائے، فلاں ہو جائے، گھر ہو جائے، میں خود کو چاہے پاؤں یا نہ پاؤں۔ سو ہم نہ تو اس بیل کو ڈھونڈ رہے ہیں،
نہ اس کے قدم ہمیں نظر آتے ہیں۔ بھائی آپ کو کائنات میں نظر وہی آتا ہے جس کے آپ متلاشی ہوتے ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں، کوئی بک سٹور نظر آتا ہے، وہ بھائی ہمیں تو انڈے اور ڈبل روٹیاں ہی چاہیے نا، وہ نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو جب ہم اس بیل کو دیکھ ہی نہیں رہے تو اس کے قدم کہاں سے نظر آئیں گے؟ تو جب قدم نظر آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک الاؤ جلتا ہے۔ تو قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ تو آج کل ہمیں نگاہ اشیاء دکھاتی ہیں، ہمیں نشانی نہیں دکھاتی۔ تو دوسرا مرحلہ ہے کہ جب آپ کے اندر آگ لگتی ہے اور آپ بیل کو اپنے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، خود سے خود آگاہی کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آہستہ آہستہ بیل کے قدم نظر آنے لگ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہوتا ہے سینگ دا آکس، بیل کا نظر آنا، لیکن وہ بیل کا صرف آدھا حصہ نظر آتا ہے۔ ہم تمام پینٹنگز آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں، لیکن بیل کا صرف آدھا حصہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آدھا حصہ پہلے سے زیادہ بےتاب کر دیتا ہے۔ چیز مکمل نظر آ جائے تو وہ کشش نہیں رہتی، آدھی میں کشش بڑھ جاتی ہے، جتنی تو ملتی جائے اتنی لگے تھوڑی تھوڑی، یعنی جو چیز آدھی نظر آتی ہے وہ زیادہ پرکشش ہوتی ہے۔ تو آدھا نظر آنے کے بعد ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور بےتابی بھی بڑھ جاتی ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ چلو دیکھ لیا، بےتابی یہ کہ ارے بھائی چہرہ تو دیکھا ہی نہیں کیونکہ اس کی پشت نظر آئی ہے، یعنی میں نے اپنے نفس و شعور و حقیقت کو ہائیسٹ پوائنٹ سے نہیں دیکھا، ابھی تو لوسٹ پوائنٹ سے دیکھا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ چلو یار میں نے اس کو دیکھ تو لیا ہے۔ تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ین ینگ کا ین مکمل ہو گیا، آدھا حصہ مکمل ہو گیا، اندھیرے کو دیکھ لیا، اب روشنی کو دیکھنا رہ گیا۔ چلو بھائی مبارک ہو، بیل نظر تو آ گیا، اب میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا۔ جب آپ یہ مرحلہ خود کو جاننے کا مکمل کرتے ہیں کہ آپ بےتاب رہتے ہیں، آپ نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک چھوٹی سی خداوند کریم اللہ تعالیٰ نشانی دکھاتے ہیں، تو چوتھا مرحلہ آتا ہے کیچنگ دا آکس، یعنی کہ پھر آپ بیل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس و شعور کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر ضروری خواہشات، وہ خواہشات جو ہمیں اپنے سے گھن پر لے آئیں، اس سے آہستہ آہستہ دور کرتے ہیں اور کاٹھی ڈالتے ہیں اس بیل کے اوپر، اس نفس و شعور کے اوپر، اور اس کو زور سے تھام لیتے ہیں اور اب کہتے ہیں اب میں اس نفس کو، اس شعور کو، میں کو اپنے ماتحت رکھوں گا، نہ کہ بازار کے ماتحت رکھوں گا۔ میں اس پر سواری کروں گا، نہ کہ یہ تصور نفس جو خواہشات کا انبار لے کے مجھ پہ کرتا ہے۔ تو اب اس بیل کے ساتھ دھینگا مشتی چل رہی ہے اور رسی کو زور سے لگا کے اس کو تھام تو اب میں نے لیا، اب میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا۔ اب مجھے پتہ ہے اچھا وہ گناہ، وہ خرابی اس نے مجھ سے کروائی ہیں، پتہ چل گیا، اب میں اس کو رسی جو ہے اچھے طریقے سے ڈال لیتا ہوں۔ تو اتنی پیاری بات ہم نے آپ کے لکھی ہے، غصے پر، جلال پر آنا اور خوف پر جو قابو نہ پائے وہ دنیا پر حکومت کر کے بھی قیدی رہتا ہے۔ تو کیچنگ دا آکس چوتھا مرحلہ ہے کہ جب آپ نے اس کو، نفس کو تھام لیتے ہیں اور اس کے اوپر کاٹھی ڈال لیتے ہیں اور اسے زور سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اگلا ہے پانچواں مرحلہ، نفس مل گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلام میں ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو جانا گویا اللہ کو جان لیا، گویا کل کو جان لیا، تھام لیا، اب آؤ اسے سدھارتے ہیں، آؤ اسے ٹیم کرتے ہیں، آؤ اسے پیار کر کے اپنا دوست بناتے ہیں۔ اب یہاں سے یعنی کہ اب آپ مراقبہ کر رہے ہیں، ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں کہ یار اب میں نے قابو پانا ہے خود پر، خواہشات پر، دنیا کی لالچ پر، سیکس کی لالچ پر، جھوٹ کی وہ جو بولنے میں مزہ آتا ہے، وہ جو غیبت میں لذتیں آتی ہیں، اور مراقبے کرنے ہیں، اپنے باطن کی دنیا بات کرنی۔ باہر اتنی بڑی دنیا اور اندر جو ہے سنسان ہے، باہر کے کوہرام میں میرا اندر کا سنسان کیسے رہ گیا؟ تو آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، میڈیٹیشن اچھی ہوتی نہیں کیونکہ آپ کو آنکھوں کو تو عادت ہے باہر کو دیکھنے کی، ذہن کو تو عادت ہے غیر کو سوچنے کی۔ ہمارے ذہنوں کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ خود کو بھی موضوع بنانا ہے، بھائی تم بھی اہم ہو۔ تو اب وہ ٹیمنگ دا آکس کر رہا ہے، اب وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور وہ مختلف جو زین بدھزم ایکسرسائز ہوتی ہیں، ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ دا منکی، ارے بھائی بندر کے بارے میں مت سوچنا، میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے، اب آپ کا ذہن اسی کو سوچ ہی جائے گا۔ یا میں اگر اسے کہوں کہ ایک پرپل کاؤ، ایک پرپل بھینس کے بارے میں چلو نا، ایک بھینس ہے جو پیلے رنگ کی ہے، چلیں مت سوچو، اب وہ سوچتا رہے گا، منظر بھی بنا لے گا۔ تو بھائی پتہ تو چل گیا کہ سب یہاں ہو رہا ہے، میرے اندر ہی وہ بیل گما ہوا تھا، اس کو رسی بھی ڈالی، بھائی اب اس کو منانا بھی ہے کہ اب میرے تابع رہو، مجھے سمجھو، مجھے غور سے دیکھو۔ تو دماغ اب بھاگتا نہیں ہے، دل سننے لگا ہے، اب خاموشی جو ہے وہ بوجھ نہیں لگ رہی۔ اب آپ پانچویں جو
سٹیج پر داخل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی آپ نے رسی نہیں چھوڑی نفس کے اوپر سے۔ یہاں پر ہمارے پروفیسر سعید احمد صاحب مجھے وہ پیارا شعر سناتے ہوتے ہیں، میں غلطی ہو تو معافی کے، ویری نفس سپ موئدہ سا وسانہ کریے۔ اوے اگر تم اس وقت کے صوفی و قلندر بھی ہو اور تم کہو میں نے نفس کو تابع کر کے مار دیا ہے، وہ جو دنیا کی، لالچ کی، پیسے کی، سیکس کی خواہش کرتا ہے، میں نے اسے مار دیا ہے، اور وہ سانپ نفس کا مرا پڑا ہے، تب بھی ذرا اس سے فاصلے سے گزرنا۔ یہ نفس وہ خطرناک شے ہے کہ مرا ہوا ہو اور اس کا ڈنگ تمہیں چپ جائے تو تب بھی تمہیں مروا دے گا۔ ویری نفس سپ موئدہ سا وسانہ کریے، کہ ابھی تم نے اسے ٹیم کر لیا مگر رسی مت اتارنا، گھمنڈ نہ کر بیٹھنا۔ ہم نے دنیا میں جب تباہ ہوتے دیکھا ہے، نیکوکاروں اور زاہدوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، وہ گھمنڈ کرتے ہیں اپنی نیکیوں کا، فخر کرتے ہیں اپنی نیکیوں پر، اور زیادہ عزیز وہ ہو جاتے ہیں جو اپنے گناہوں کے تلے اللہ کو رو رو کے پھر یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے، نفس پر قابو نہیں، تو ہی رحمان ہے، معاف کر دے۔ تو جب ٹیمنگ اچھی طرح ہو جاتی ہے، مراقبے میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، آپ نماز میں مختلف اونٹوں کا نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، سجدے میں وہ یاد آتا ہے، دن میں وہ یاد آتا ہے، اٹھتے بیٹھتے قیاماً و قعوداً ولا جنوباً، وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ یاد آتا ہے، اور تفکر کرتے ہیں، کیونکہ سٹیج 2 پر آپ کو نشانیاں نظر آئیں، اب تفکر کرتے ہیں اللہ کی کائنات پہ، تو پھر آپ کو چھٹے سٹیج پر آپ آ جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں رائڈنگ آکس بیک ہوم، یعنی کہ اب آپ اسی بیل کے اوپر بیٹھ کے اسی منظر میں واپس آ رہے ہیں جہاں پر آپ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اب رسی نہیں ہے، اب نفس کے ساتھ زور آزمائی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تصوف میں زور آزمائی کرتے ہیں، جن کو نیک ہونے کے لیے، ہمیں جاوید صاحب کیا بات کرتے ہیں، زور لگانا پڑتا ہے، گھر مہمان آ گئے اب زور لگا کے اچھے بننا ہے۔ اچھا تو میں ہوں نہیں، داڑھی تو رکھ لی، نماز تو پڑھ لی، لیکن اچھا تو نہیں ہوا جا رہا۔ بلکہ جاوید صاحب کا کال ہے نا کہ جو کچھ لوگوں کے لیے اچھے ہونا اتنا مشکل ہوتا ہے، وہ مذہبی ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس نے اس کو تھوڑا ملائم کر کے بٹھا کے سمجھا لیا، خود کے ساتھ گفتگو ہوگی، اب وہ اس کو کہہ رہے کہ بھائی تم میرے ماتحت مت بنو، میرے دوست بنو۔ اس کے اوپر بیٹھا ہوا بانسری بجاتا آ رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اور نفس کے ساتھ زور آزمائی چھوڑ دیا۔ ہمیں جاوید صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ کبھی دودھ بھی سفید ہونے کے لیے زور لگاتا ہے، کبھی بارش بھی گیلے ہونے یا تر ہونے کے لیے زور لگاتی ہے، پانی بھی کوئی گیلا ہونے کے لیے زور لگاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹ سٹیج 5 اور سٹیج 6 کی بات ہے کہ جب دودھ کو تو سفید ہونے کے لیے زور نہیں لگانا، بھائی تم اچھے ہونے کے لیے کشمکش میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ یہ تمہارا فلو کیوں نہیں ہے؟ جیسے تم اٹھتے اور کھاتے ہو اور جیتے ہو، تو ایسے ہی تم اچھے کیوں نہیں ہو؟ اس کے لیے سوچ بچار کیوں ہوتی ہے؟ تو خیر چلی گئی جی اب رسی، اب نفس سے دوستی ہو گئی ہے، زندگی اب بوجھ نہیں ہے، نفس اب بوجھ نہیں، نفس سے اب میرے مسلز تھکتے نہیں، ذہن تھکتا نہیں مراقبہ کرتے۔ لیکن اگلی سٹیج بہت خوبصورت ہے، جہاں سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زین بدھسٹ بھی کتنے منفرد انداز میں سوچتے تھے۔ تو خود سے خود آگاہی کا 7ویں بات یہ ہے، 7ویں پینٹنگ میں بیل دوبارہ نہیں ہے، بیل سکرین سے ہٹ چکا ہے، پھر وہ بچہ ہے۔ نفس میں اور مجھ میں فاصلہ تھا ہی کب؟ نانو اقرب مجھ سے دور تھا ہی کب؟ ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، میں کہتے ہیں کل سے ٹوٹنے کی آواز، ٹوٹیلٹی سے ٹوٹ جانے کی آواز کو میں کہتے ہیں۔ ارے میں نے اپنی میں کو اتنا سخت اور اکڑا ہوا، اتنا گھمنڈی اور غروری بنایا تھا کہ میں اپنی نفس سے، اپنے شعور سے، اپنی حقیقت سے، اپنے خدا سے فاصلے پر تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ایک فکر دوڑتی ہے اس آدمی کے اندر کہ ڈویلٹی، دوئی، میں اور میرا شعور، میں اور حقیقت، میں اور وہ نفس جس کے بارے میں من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو جانے کو اللہ کو جان لیا، وہ دور تھا ہی کب؟ میں ڈویلٹی میں زندہ ہی کیوں تھا؟ میں ہی تو تھا، رب تے تواڈے اندر وسے، وہ نانو اقرب ہی تو تھا۔ یہ 7ویں سٹیج ہے۔ مگر 8ویں سٹیج پر آپ کو زین بدھزم کے ان پینٹر اور ان فلسفیوں، ان پریکٹیشنر، ان مونکس کے ساتھ ایسے تعریف کا مکمل دل چاہتا ہے۔ 8ویں پینٹنگ میں بیل تو نہیں تھا آلریڈی، اب اس دفعہ وہ آدمی بھی نہیں ہے جو بیل کا متلاشی تھا۔ یہاں پر مجھے سراج اورنگ آبادی یاد آتے ہیں، کیونکہ نہ بیل ہے نہ آدمی ہے۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو میں رہا نہ تو رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔
من تو شدم تو من شدی، رانجھا رانجھا کر دی نے میں آپ پہ رانجھا ہوئی، میں بھی ایک ذات بچ گئی۔ تو سراج اورنگ آبادی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خبر تحیر عشق سن کے جب عشق کی، ابھی تو خبر آئی ہے، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو میں رہا نہ تو رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ دونوں پولز اڑ گئے حقیقت کے، بیل بھی گیا اور میں بھی گیا، میں بھی گیا اور شعور بھی گیا، خود بھی گیا اور خود آگاہی بھی گئی، خودی اور بے خودی سب گیا۔ تو یہ 8ویں سٹیج ہے۔ تو یہ میں اور تو کے الفاظ میں ہم کیوں بانٹے بیٹھے تھے اتنی خوبصورت کائنات کو؟ اور پھر ہم آتے ہیں 9ویں سٹیج پہ کہ اس دفعہ وہ آدمی دوبارہ اسی منظر میں شامل ہو رہا ہے جہاں وہ پہلے بیل کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس دفعہ وہ اپنی میں کے بغیر ہے، وہ اپنی مصنوعی میں کے بغیر ہے، وہ ناموں کے بغیر ہے، اور اس کو اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میں کل سے خود کو توڑے بیٹھا تھا۔ پہلے دنیا ایک مسئلہ تھی جس کو ہر لمحے وہ ٹھیک کرتا تھا، اب معجزہ ہے، اب آگاہی اسے واپس اسی مقام پر لا رہی ہے اور اسے بتا رہی سب تم ہی تو ہو، سب تم ہی تو ہو، یہ سب جو دیکھ رہے۔ تو 9 سٹیجز مکمل ہو گئیں، اب آ رہی ہے 10ویں سٹیج، اور اس سے محظوظ ہوئیں کہ اب بیل تو چلا ہی گیا تھا 7ویں سٹیج میں، کیونکہ 2 ہی ختم ہوگی کہ میں اتنا بیکار و بیزار تھا زندگی سے، کیا کر رہا تھا کہ میں خود سے ہی فاصلے پر ایسا تھا کہ میں متلاشی ہوں خدا کا، حقیقت کا، اپنے آپ کا متلاشی ہوں، اتنا فاصلہ تھا۔ تو وہ غائب ہوا، اگلی سٹیج میں وہ خود بھی گیا، نہ تو میں رہا نہ تو رہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ واپس ایک نئی آئی ایمنیس لے کے داخل ہوتا ہے، آئی ایمنیس جو دنیا سے ٹوٹی نہیں ہوئی، دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ اور آخری سٹیج زین بدھزم میں خود سے خود آگاہی کے سفر کی، خود کو جاننے کی سفر کی کہا جاتا ہے کہ وہ ری انٹر دا مارکیٹ ہوتا ہے ود ہیلپنگ ہینڈز۔ وہ رسی پھینک کر بیل کی تلاش کے بغیر دوبارہ اس مارکیٹ میں آتا ہے جہاں لوگ موجود ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، اور وہ اسے پتہ چلتا ہے یہ ہاتھ رسی تھامنے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ تو غیر کی مدد کے لیے ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اب وہ غیر فعال نہیں ہے مگر فعال ہے دوسروں کے لیے۔ اب اس کی ساری زندگی خود کو جاننے کی کشمکش اور جنگل میں بیٹھ کر خدا ڈھونڈنے کی نہیں ہے، مگر واپس لوگوں میں آ کے لوگوں کی مدد کرنے کی۔ جب مسلم تہذیبوں کے خلیفاؤں کو ڈھونڈنا تھا تو وہ عین شاہراہوں پر بیٹھے بھوکے پیاسے لوگوں کی مدد کرتے ملتے تھے۔ تو زین بدھزم کی آخری سٹیج ہے کہ اب رسی کی ضرورت نہیں، بیل کی تلاش نہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کے ہاتھ تو بنے اس لیے کہ دوسروں کے کام آئیں، آپ کی آنکھیں بنی اس لیے کہ غیروں کو رستہ دکھائیں، اور کان کیوں بنے کہ دوسروں کو اطلاع سن کے زبان کو استعمال کریں اور اطلاع دیں۔ تو خدا کے عاشق تو اصل تو وہی ہیں جو بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے وہ تو کئی ہیں، میں تو بھائی اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ویڈیو کے اختتام میں پھر اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ خود کو جاننا کوئی علمی موضوع یا لیکچر شپ نہیں ہے۔ جیسے بہادری پر لیکچر لینے سے ہم بہادر نہیں ہوتے، اور اداسی پر لیکچر لینے سے ہمیں اداسی ہم پہ طاری نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ تجربے کے موضوع ہیں کہ وہ آپ کی ایک کشمکش آئے گی اس بیل کے ساتھ، پھر رسی ڈال کے اس پر بیٹھنا ہے، پھر رسی دور کرنی ہے، پھر بیل کو بھی بھیج دینا ہے، پھر خود بھی چلے جانا ہے، اور پھر خود کو دوبارہ دریافت کرنا ہے، اور پھر ایسا دریافت کرنا ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھے، تو پنجابی میں کہتے ہیں دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون تو ہوویں تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔